میں تبھی کہتا ہوں یار اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے. خدا کی قسم مجھے 4 شادیوں پہ بیان کا شوق نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں پاگل ہو گیا ہے. میں آپ کو زنا سے روکنے کے لیے حلال کی بات کرتا ہوں, کیونکہ نہیں رکے گا اگر نکاح کی طرف نہیں آؤ گے. یہ بھوک کی طرح ہے, بھوک کی طرح. آپ بھوکے کو روٹی نہ دو اور اسے بولو کہ روٹی چوری کر کے نہیں کھانی ہے, چند دن صبر کرے گا, اس کے بعد چوری کی طرف جائے گا, کیونکہ بھوک ختم نہیں ہوتی. اس کا حل یہ کہ جہاں چوری سے اس کو روکو گے وہاں حلال کا انتظام بھی تو کر کے دو گے نا اس کو, کہ بھئی یہ حلال طریقے سے کھا لے اور پھر وہ بچ جائے گا بھوک سے. تو مرد اور عورت میں اللہ نے اٹریکشن جو رکھی ہے ایک دوسرے کی طرف, یہ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے. تو نیچر سے کون لڑ سکتا ہے؟ آپ کو بھوک لگتی ہے, نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ کے برے ہونے کی علامت ہے بھوک لگنا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو کیا برے آدمی ہو؟ ہمیں تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو بیان چھوڑ دیتا ہوں بھائی میرے سے نہیں ہو رہا, بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاؤ پہلے. یہ تو نیچرل ہے. ہمارے نبی کو بھی بھوک لگتی تھی. ایک دفعہ رات کو آپ تشریف لائے, اتنی سخت بھوک کی حالت کہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, وہ جگہ چھوڑ کر آ گئے. آپ پوچھا تو پھر کسی نے بتایا کہ ایک بکری کا دودھ رکھا ہوا ہے, وہ آپ نے پیا اور سیر ہوئے. یہ تو نیچرل ہے. تو ایسا ہی بھائی مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن اور لڑکی کی لڑکے کی طرف اٹریکشن, یہ کیا ہے؟ یہ برا ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ نیچرل ہے. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام یہ نہیں کہتا اس خواہش کو کچل کے ختم کر دو. اسلام کہتا ہے یہ میں نے رکھی اس لیے کہ ملیں دونوں آپس میں, لیکن ایک گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے کہ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن کرتا ہے, میرج کا کوئی نکاح کا کوئی انتظام نہیں کرتا. کتا اپنی فیمیل کے ساتھ ریلیشن تو قائم کرتا ہے, کوئی میرج کا ریلیشن ان کے درمیان نہیں ہوتا. یہ گدھے گھوڑوں کا طریقہ ہے, اور ایک انسانوں کا, پیغمبروں کا طریقہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, آدم علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, شعیب علیہ السلام کا, نوح علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا. وہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ نکاح کرو تم, تو چھوڑ دو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. تو اس لیے نکاح کو پروموٹ کرو, جلد نکاح کو پروموٹ کرو, زیادہ شادیوں کو پروموٹ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے میرے بھائی. اسلام میں کفر کی سزا رجم نہیں ہے. کوئی کافر ہو جائے نا تو یہ نہیں ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دو, بلکہ اس کو تو مہلت دی جاتی ہے کہ بھئی تیرے کیا شکوک و شبہات ہیں, بتا کیوں اشکال کیا ہے تجھے. اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لینا تو پھر مہلت بولو نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ 3 دن مہلت دی جائے گی توبہ کر لے, نہ, گواہوں سے ثابت ہو جائے, زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. اور کنوارا کرے تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. اللہ کو زنا سے تھوڑی نفرت نہیں ہے, بولو بہت زیادہ نفرت ہے. یوسف علیہ السلام مصر کے جیل میں تھے, مصر کے محل میں تھے, ملازم تھے, بادشاہ کی بیوی ڈورے ڈال رہی ہے, دروازے بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. تو بتاؤ ایسی شدید مجبوری میں کوئی اور ہوتا تو شاید اپنے لیے کوئی گنجائش نکال لیتا, لیکن اللہ کی نظر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تبھی یوسف علیہ السلام اس کنڈیشن میں, جبکہ قرآن کہہ رہے دل ان کا بھی مائل تھا, کیونکہ نوجوان تھے, وہ شہوت ان میں بھی تھی, دل مائل تھا, اس کے باوجود دروازوں کی طرف بھاگے ہیں کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو بچاؤں. اور پھر زلیخا نے دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خواہش پوری نہیں کی میں جیل میں ڈال دوں گی. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے, اور رشتے کا حصول بھی ممکن ہے کہ اجنبی ملک میں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. اس سے پتہ چلتا بھائی زنا کسی بھی قیمت پہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اور زنا میں اور متع میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ اب اس طرح کی بھی کوئی نیوز آ رہی ہیں ایکچولی زنا سے بچنے کے لیے اگر ہم متع کر لیں تو کیا جا رہا ہے. بھائی متع اور زنا کیا ہے؟ زنا پہ 2 بندوں کو گواہ بنا دو تو متع بن جاتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ کے پاس برائی سے بچنے کے لیے صرف ایک آپشن ہے, وہ کیا ہے؟ نکاح. اور اس میں جو پسند آ رہی ہے پیغام بھیجو, شادی کرو, ایسی کی لکھ کے لگا دو یہاں پہ ایسی کی تیسی, کیونکہ یہ تمیز سے ہونے والا کام ہے نہیں. میں اس لیے تھوڑی آپ کو اتنے موٹیویٹ کروں, مجھے پتا ہے ہم بھی اسی سوسائٹی میں, یہ تمیز سے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی پھپھو بھی کہیں گی جیسی شادی کا سنا ویل ڈن, ابا بھی کہے گا ویل ڈن, اماں بھی کہے گی, فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے, کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا کیا, پاگل ہو گیا کیا. تو آپ بولو ہم ہیں ہی پاگل. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ, اس سے لڑکیوں کو بھی فائدہ ہوگا, ان کو بھی, وہ بھی برائی سے بچیں گی. یونیورسٹیوں میں دیکھو نا, یونیورسٹیاں کم ہیں اور
بے حیائی کے اڈے زیادہ بنے ہوئے ہیں, بے حیائی کے اڈے زیادہ بنی ہوئی یونیورسٹی ہیں, اسکول کالج سب گدے گھوڑے والا سیٹ اپ ہے. انسان مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ, گدے گھوڑے بن رہے ہیں. 4 بیویاں رکھو, سر اٹھا کے جیو ایسی. گھر میں نہیں بے شک سر اٹھا سکتے, باہر تو اٹھاؤ گے نا, کیا خیال ہے, ایسی کی تیسی یار. تو اور یہ عزت آنے جانے والی چیز ہے, تھوڑے دن بےزتی ہوگی پھر عزت, پھر آپ کی اپنی اتنی اولادیں ہوں گی, کیا کرنا ہے دوسروں سے. اور ویسے بھی یار ہدایہ فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے, اس میں غلام کو نا اسلام میں 2 شادیوں کی اجازت ہے, غلام کو 4 کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ غلام ہوتا ہے وہ. تو اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے, لِأَنَّ التَّزَوُّجَ بِأَرْبَعِ حَرَائِرْ مِنْ كَرَامَاتِ بَنِي آدَم, کہ غلام جو ہے نا, چونکہ وہ غلام ہوتا ہے تو, اور انسان غلام بن نہیں سکتے, تو وہ تو جنگ میں قیدی ہو کے غلام بنا ہے وہ, تو اس میں گویا کہ وہ انسان والا عنصر اس میں پورے طور پر نہیں ہے, جنگی قیدی ہے نا وہ, غلام بن گیا وہ, تو اس لیے اس کو صرف 2 کی اجازت ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن جو آزاد آدمی, وہ پورا چونکہ ہر طرح سے انسانوں والے حکام اس پہ جاری ہو رہے ہیں, تو صاحب ہدایہ لکھتے ہیں, جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مرد کو 4 کی اجازت دی ہے نا, یہ بنی آدم کو اللہ نے عزت دی ہے, یہ سوسائٹی میں بےزتی کرانے کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ لوگ کہیں 2 لے کے گھوم رہے ہیں, 3 لے کے, سب بےزتیاں کریں, نہ, اللہ کا مقصد کیا تھا, انسان کو عزت دینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو آج دیکھو ہمارا مرغا 4 لے کے گھوم رہے, وہ عزت دار ہے. اب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, غصہ ہو جاتی ہیں, میں بار بار کہتا ہوں میں خواتین ہی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کی تو شادی ہو گئی, بہت سی بیوہ طلاق یافتہ کنواریاں گھروں میں سڑ رہی ہیں, وہ بھی تو عورت ہی ہیں نا بھائی. تو اس لیے زنا نہ کرو, 4 شادیاں بھائی آپ کی مرضی ہے, لیکن زنا کے قریب بولو مت پھٹکو. زنا سے اللہ کو بہت زیادہ نفرت ہے, اور زنا سے بھی, اور جو چیز زنا کے قریب لے کے جاتی, شراب کباب آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں, بولو زنا کی طرف. اور لڑکیوں سے دوستیاں, جو جتنے نمبر ہیں نا, آج مقدس رات ہے, ڈیلیٹ کر دو سارے نمبر, صرف 4 رکھو, یعنی آپشن کے لیے. ان کو بولو بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اگر ایگری ہو تو بس زیادہ لمبا نہیں چلانا اس کو, ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پیغام لے کے. ایگری نہیں ہو, مجھے 2 سے 3 دن کے اندر جواب چاہیے. وہ لڑکیاں بھی گھسیٹتی ہیں, چسکے لیتی ہیں, ٹھیک ہے ابھی ہم غور کرتے ہیں, پہلے انڈرسٹینڈنگ تو ہونے دو. ملیشیا میں کیا ہوتا ہے, 10 سال انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد شادی کے اگلے دن طلاق ہو جاتی ہے. گورے بھی ایسے ہی کرتے ہیں, 50 سال میں بچے ان کے شادی ہو چکے, بچے پہلے ہوتے ہیں, بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں, اور اگلے دن پھر طلاق ہو جاتی ہے ان میں. یہ بکواس ہے بھائی. شادی سے پہلے کی زندگی میں اور بعد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اکثر یہ جو سیٹنگوں کی شادیاں ہیں نا, جن میں نہیں کہہ رہا محبت کی شادی مت کرو, محبت کی شادی اور سیٹنگوں کی شادیوں میں فرق ہے. جہاں اٹریکشن ہے وہی کرو, لیکن جب دوستی ہو گئی نا جہاں پہ, اب غالب یہ کہ وہاں شادی کامیاب نہیں ہوگی آپ کی. دوستی لگانی نا اپنے لڑکی سے, گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہو فون پہ, اب خطرہ ہے کہ شادی کے بعد یہ پروگرام کیا ہو جائے گا آپ کا, اڑ جائے گا. تو دوستیوں کے بعد نکاح اکثر ناکام ہوتا ہے. ہاں محبت والا نکاح تو کرنا چاہیے, وہ تو ہے کہ جہاں محبت ہو وہی نکاح کرو. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. تو 4 نمبر رکھ لو, اور ان کو 4 کو پیغام بھیج دو. اب آپ سلیکٹ کر لو ان میں کون سی والی ہے, استخارہ بھی کر لو. تو اس کے بعد پھر بولو بھائی میں نے بیان سنا ہے, اور مفتی صاحب کا بیان میں نے سنا ہے, لیکن مفتی صاحب کی بات نہیں, یہ بات کس کی ہے, اللہ کی بات ہے. مفتی صاحب کیا بھائی, مفتی صاحب تو انڈا موڑے میں رہنے والا ایک عام سا انسان ہے, لیکن بات اس نے قرآن کی ہے, اللہ کی ہے, جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا. تو اس سلسلے میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. تو مجھے ہاں یا نہ میں 3 دن کے اندر جواب چاہیے. کیا چاہیے 3 دن کے اندر جب ہاں یا نہ, دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں. کوئی اور میرے بارے میں پوچھنا ہے, تنخواہ سے متعلق پوچھنا ہے, تو ڈولے وولے تو تم نے فیس بک پہ تصویروں میں دیکھ لیے ہوں گے. آج کل تو کوئی تمیز سے تصویر ہی نہیں رکھتا فیس بک پہ, اسٹائل دیکھو کوئی یوں کر کے کھنچوائی ہوئی ہوگی. میں جب کسی سے مانگتا ہوں نا, کوئی جاننے والا, کوئی رشتہ وشتے کا, کہ یار اپنی تصویر پہ, وہ ٹیڑھی میری تصویریں بھیج رہا ہوتا ہے, اسٹائلش تھے سب. بھائی میں تو رشتے کراتا نہیں ہوں, لیکن بہت ہی کوئی قریبی ہو, بھائی تو تمیز سے کھڑا ہو جا, سیدھا بھیج دے تصویریں. وہ بھیجے گا ساحل سمندر کی, یوں کر کے گھوم رہا ہے نا, آدھا یہاں ہے آدھا, وہی ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. شاعر کہتا ہے لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے, کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. جیسے محبوب, عورتیں بھی اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں نا, سائڈ پوز ہو رہا ہے, اور یہ مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہیں.
بھائی پورا اپنے آپ کو منہ دکھا دے تو سامنے سے کیسا ہے؟ تو نئی اسٹائل. تو آپ نے کیا کرنا ہے ان چاروں کو جو کنوارے ہیں, وہ چاروں کو کیا کریں, بول دیں بھائی یہ 4 سلیکٹڈ ہیں, باقی تو بغیر بتائے بلاک کر دیں. تھوڑی جو آپ کو لگے کہ نہیں یہ نہیں شادی ہو سکتی, بلاک مارو یار اس کو. اور 4 جو ہیں ان میں سے آپ ان کو پیغام بھیج دیں اور بول دیں کہ بھائی 3 دن کے اندر مجھے ہاں یا نا میں جواب چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو آئیں, ایران توران کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرے بارے میں تمہیں معلومات چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں, معلومات دے دیں اس کو, ہاں ہو جائے, چلو بھائی اب نکاح ہوگا. ڈائریکٹ کیا ہوگا, منگنی منگنی نہیں ہے, ڈائریکٹ کیا ہوگا, نکاح ہوگا. چلو جی کورٹ میں چلتے ہیں یا مسجد میں مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں, جہاں بھی آپ کی مرضی ہو بھائی, جا کے نکاح کرو اور رخصتی کر کے مارکیٹ سے اس کو شارٹ کرو, ٹھیک ہے نا. ایسی کی تیسی. فلموں میں دیکھا ہوگا نا, گھوڑے پہ لے کے بھگا دیا, تو یہ اوریجنل میں بھی کرو یہ کام, لیکن فلموں میں تو پتہ نہیں کہاں بھگا کے لے جاتا, تم گھر میں لے کر آؤ اس کو. ابا گھر میں نہیں گھسنے دے رہے تو کرائے پہ ایک دوسرا گھر لے لو. ابا کے بھی بڑے مسائل ہیں یار, آج کل بہت زیادہ مسائل ہیں ابا کے, کرنے ہی نہیں دیتے. تو آپ نے کہیں اور کرائے پہ گھر لے لو. ایک آدھ بچہ پیدا ہوگا, ابا کو لا کے دکھاؤ ابا آپ کا پوتا ہے, تو ابا کو پوتے سے ویسے ہی بڑی محبت ہوتی ہے, پیار آئے گا. ابا کہے گا لے آپ بہو کو بھی لے آئے یار, تو پھر ایک اور کر لو. بولو ابا جب کیا, تو ایسے 4 پوتے ہو جائیں تو کیا جا رہا ہے اب. تو خلاصہ یہ میرے بھائی, زنا سے کیا کرو, توبہ. آج بھی بڑی رات ہے, رات کو اللہ سے اگر کسی سے خدا نخواستہ زنا ہو گیا, گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگ, اللہ سے مانگے اللہ اس عذاب سے مجھے ہمیشہ کے لیے بچا لے, شراب سے بچا لے. شراب نہیں چھوٹتی لیکن چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں. میں اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, انڈین, وہ نشے کے عادی تھے. وہ کہتے ہیں میں نشہ صرف پیتا نہیں تھا, کرتا نہیں تھا, بیچتا بھی تھا. بہت خطرناک نشے کیے. کہہ رہے جب توبہ کا تبلیغ میں سیروزہ لگا تھا, تبلیغ نے بھی بڑے بڑے لوگوں کو انسان کا بچہ بنایا یار. کہہ رہے ہیں سیروزہ لگا, میں نے کہا کہ باپ بس اب ختم. کیسے ختم کریں بھائی, تڑپتا ہے جسم. کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر 6 مہینے کے لیے بند کر دیا. ماں سے کہا مجھے یہیں کھانا مل جائے, ماں میں 6 مہینے سے پہلے اس کمرے سے باہر نہیں, چیخوں گا, دیواروں سے سر ماروں گا, کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا, میں مروں گا یہیں مروں گا, میں کھانا پینا مجھے یہاں مل جائے, تھوڑا دھوپ روشنی کا انتظام تھا کمرے میں, جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا. کہہ رہے کیوں, مجھے جمعہ پڑھنے جاتا نا میں اگر, تو میرے وہ چھٹے والے دوست مل جاتے مجھے وہاں پہ, پھر ان کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ جمعے کے بعد ایک اگر ہو جائے تو کیا چل رہا. تو میرا خیال ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا, جمعے چھوڑنے کا گناہ نہیں دے گا, کیونکہ وہ بڑے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے جمعہ پڑھوں گا تو پھر چھٹے پہ, تو ایسے جمعے کا کیا فائدہ. تو کہہ رہے میں نے بس شرعی مسئلہ مجھے نہیں معلوم تھا, لیکن میں نے کہا اللہ مجھے معذور سمجھے گا, میں نہیں پڑھوں گا جمعہ بھی نہیں. کہہ رہے گھر میں نمازیں پڑھی, اپنے آپ کو مصروف رکھا, سوتا رہا. تو 6 مہینے تو بہت ہوتے ہیں. نشہ ایسا ٹوٹا ہے, کہہ رہے صرف نشہ نہیں ختم, ایسی صحت اچھی ہو گئی ماشاء اللہ, نشہ بھی ٹوٹ گیا. اور کہہ رہے مجھ میں قوت ارادی اتنی مضبوط ہو گئی ہے, قوت ارادی. لوگ کہتے ہیں نا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں ہوتا نہیں ہے, کہہ رہے میں جو کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ کر لیتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی کوالٹی, قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے انسان کی. تو اس لیے بھائی جو نشہ کر رہے ہیں, پینے پلانے کا معمول ہے, چھوڑ دیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, آئس لے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. تو توبہ کی رات ہے, اس میں اللہ سے ان گناہوں کی توبہ